बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो बयान लेके आई हूँ वो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके अदलो इंसाफ के बारे में है। वीडियो को आखिर तक देखिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। एक मरतबा हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमा के सहाबा कराम बैठे हुए थे। दो नौजवान आए और आकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और खड़े होकर कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो शख्स है। आपने कहा कौन और क्या हुआ है? कहा ए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ये वो शख्स है जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है। आप सैयदना अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुझसे पूछा क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहने लगा हाँ। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाँ कि मैंने इसे उनके बाप को कत्ल किया है। कहा क्यों किया है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, इनके बाप को मैंने एक बड़ी दफा समझाया था। समझाने के बावजूद इनका बाप अपने ऊंटों के साथ मेरे खेतों में आ गया। इनके ऊंट हमारे खेतों में जब चले गए और मैंने गुस्से से इसे जमीन से पत्थर उठा के इनके बाप की तरफ जब मैंने फेंका तो इसके बाप के सर पर जाके लगा और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपने फरमाया अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। सजा यही है कि तूने इनके बाप को कत्ल किया और बदले में तेरी जान भी जाएगी। आपने जब अपना फैसला सुना दिया, आप जब फैसला कर देते थे तो कोई भी आपके सामने खड़ा होकर ये नहीं कहता था कि ये आपने नहीं सही किया, ये आपने गलत फैसला किया, या इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप शरीयत और कुरान और हदीस के मुतालिक हर एक को वही सजा देते थे जो उसका हकदार होता था। जब उसे सजा सुनाई गई उससे ये नहीं पूछा गया कि तू कौन है, कहाँ के रहने वाला है, तेरा नाम क्या है, तू क्या करता है, तेरा खानदान कैसा है, तेरा कबीला कैसा है, तू क्या किसी अमीर रईस खानदान से है या फिर किसी शरीफ खानदान से है, उससे ये नहीं पूछा गया। आपने जब अपना फैसला सुना दिया तो वो शख्स कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें कि मैं वापस से हिरा में जाकर अपने बीवी बच्चों से मिल आऊं और उन्हें बताऊं कि मैं अब कुछ दिनों में कत्ल किया जाऊंगा। अब आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है, आप लोगों को अल्लाह ही देखेगा, आपका अल्लाह ही निगहबान होगा। आपने फरमाया तू चला जाएगा तो तेरी जमानत कौन देगा? कौन है जो ये तुम्हें तेरी जमानत दे कि तू वापस आ जाएगा? जब आपने मजमे की तरफ निगाह की, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूछा कि कोई है इसकी जमानत दे कि ये जब जाएगा और वापस आए, तो कोई है इसकी जमानत देने वाला? तो क्या देखा, मजमे सारा सर झुकाकर खामोशी से बैठ गया। कोई आवाज नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसकी जमानत देते हैं। ये जमानत वो जमानत थी, ये कोई रुपए पैसे की जमानत नहीं थी, या घर या जमीन जायदाद की जमानत नहीं थी, किसी के माल या कोई जानवर की जमानत नहीं थी। ये जमानत वो थी अगर वो ना आया तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये गर्दन की जमानत थी, एक जान की जमानत थी। तो कोई बोला ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन ने जब उन लड़कों की तरफ, नौजवान लड़कों की तरफ देखा तो आपने फरमाया कि आप इसे माफ कर दो, कि ऐ बच्चों क्या आप इसे माफ कर दो? वो कहने लगे नहीं। बच्चों ने अपना अटल फैसला सुनाया और कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने बाप के कातिल को माफ कर दें? हम इसे माफ नहीं करेंगे। तो आपने एक मरतबा फिर मजमे की तरफ देखा और आवाज़ बुलंद से कहा
کہ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ جو بزرگ تھے آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کی ضمانت میں دوں گا، میں دیتا ہوں اس کی ضمانت، یہ 3 دن میں واپس آ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی ضمانت؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں جان کی ضمانت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں جان کی ضمانت کے دینے کی بات آپ کر رہے ہیں، اور میں یہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، یہ شخص کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہیں اس کو جانتا، ہاں اس کے چہرے پہ میں نے مسلمانوں کی صفات دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، یہ واپس ضرور آئے گا۔ آپ نے کہا کہ تو چلا جا، 3 دن میں واپس آنا۔ ابو ذر وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا امیر المومنین جو ان کے دل میں رہتے تھے، اگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گوشت کا ٹکڑا مانگ لیتے تو وہ سارا جسم کے گوشت کے ٹکڑے اتار کے امیر المومنین اپنے جسم کے گوشت کے حصے سارے اتار کر ابو ذر کو دے دیتے، لیکن نہیں، یہاں شریعت کی بات ہو رہی تھی، عدل و انصاف کی بات ہو رہی تھی، اس شخصیت کے پاس بات ہو رہی تھی جو سوائے انصاف کے کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ ایسے انسان تھے، وہ ایسے حکمران تھے جو اپنے دور میں گلی محلوں میں دیکھتے تھے کہ کوئی نہیں رہا، کوئی انسان کسی کی وجہ سے پریشان تو نہیں، وہ حکمران تھے۔ اور آج کل کے جو حکمران ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ کیسے حکمران تھے؟ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے آپ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضمانت کی ذمہ اٹھا لی ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اب 3 راتیں 3 دن گزر گئے، تو جب ٹائم آ گیا تو سارے علاقے میں بات ہوگی کہ آج اگر وہ نہیں آئے گا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ ہر طرف یہ صدا ہوگی کہ آؤ آج دیکھتے ہیں عدل و انصاف کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سارے جمع ہو گئے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آ گئے، آپ بھی تشریف فرما تھے، اور سامنے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہاں ہے وہ شخص جس کی تو نے ضمانت دی تھی؟ آپ نے مختصر جواب دیا اور کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے اور ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ آپ نگاہ آسمان کی طرف کی، دیکھا کہ سورج بڑی تیزی سے غروب ہو رہا ہے، جو بڑی تیزی سے اپنے مقام پر پہنچ رہا ہے۔ تو کیا دیکھا، ادھر سورج غروب ہونے والا تھا، ادھر دوڑتا ہوا وہ شخص آ گیا، آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آ گیا ہوں، میں اپنے ٹائم پر واپس آ گیا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں چھوڑ کر، بھوکا پیاسا چھوڑ کر، اپنی بیگم کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے میں آ گیا ہوں۔ سیدنا امیر المومنین نے یہ بات سنی تو آپ نے آنکھیں نیچے کی اور اس شخص کو کہا کہ اے بچے، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اسے معاف کر دیں، ہم اگر اس کو اسی طرح اس کو سزا موت دے دیں گے، اس کے بیوی بچے کیا سوچیں گے، کیا ہوگا اس بیوی بچوں کا؟ تو وہ شخص کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہم نے اس کو معاف کیا۔ تو جب حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی، آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر یہ نہ آئے تو میری گردن کاٹ دی جائے؟ آپ نے کہا کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ آج کوئی کسی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی کسی کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی یہ نہ کہے۔ جب اس شخص سے پوچھا کہ تو واپس کیوں آیا ہے، ہم تو تمہیں نہیں جانتے تھے، تیرا نام نہیں پتا، تیرا قبیلہ نہیں پتا، ہم کیسے تمہیں ڈھونڈتے یا تمہیں پکڑتے اگر تم نہ بھی آتے تو؟
وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ وحدہ لا شریک تو دیکھ رہا ہے مجھے، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کسی کے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے میں آ گیا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہا ہوں۔ اور جب وہ نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں معاف کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کہیں یہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کسی کے بیوی اور بچوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم نے اسے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ اس کے بچوں کی دعا اور بد دعا کہیں ہمیں لگ نہ جائے۔ آپ سیدنا امیر المومنین اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی بہنے لگا، آنسو جو تھے وہ نکلنے لگے، اتنا روئے۔ آپ نے کہا جاؤ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اللہ تمہیں جو تم اپنے وعدے پہ قائم ہو کر واپس آئے ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور ابو ذر کو کہا کہ اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے جو آپ نے اس کی ضمانت کے لیے آپ اپنے بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو گئے۔ اور ان نوجوانوں کو کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے جو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہ تھا عدل و انصاف اس وقت کے دور میں۔ اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔